آج ہم سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 23 میں پہلی بات مومنین کی صفات اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنین میں آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 11 مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک صفت یہ ذکر کی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمبر 2 یہ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تو ایمان والے ہیں، خشوع کرنے والے ہیں، یہ 2 صفتیں ہو گئی۔ نمبر 3 والذین هم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں، یہ 3 صفات ہو گئی۔ نمبر 4 والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہ 4 صفات ہو گئی۔ نمبر 5 والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں کی رعایت اور خیال رکھنے والے ہیں۔ وعہدہم، اپنے وعدوں کی خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم محافظون، اپنے نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ نمبر 2 رفع یدین، یعنی ہاتھ اٹھانا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت مسنون ہے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 1 باب رفع الیدین عند الرکوع، اس میں حدیث مبارک ہے عبداللہ علقمہ سے، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے ہاتھ اٹھایا، باقی کسی جگہ پر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لہٰذا ہماری نماز جو نماز محمدی ہے، یہ نماز حنفی ہے، در حقیقت یہ نماز محمدی ہے۔ نماز حنفی در حقیقت نماز محمدی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرماتے ہیں۔ نمبر 3 اولیاء کے متعلق عقیدہ۔ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اس کی تعریف ذکر ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ہر مسلمان، ہر ایمان والا یہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، پرہیز کرے، گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے، جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہوگا، جو جتنا پرہیزگار ہوگا اتنا ہی سب سے بڑا ولی ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور یہ حق ہے۔ ولایت یہ ایک کسبی چیز ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتائی گئی تھی بات کہ 2 منصب ہے، وہ منصب وہبی ہے من النبیین و صدیقین، اور 2 منصب یہ منصب کسبی ہے، شہداء و صالحین، شہادت اور ولایت۔ لہذا ولایت کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا دار و مدار کشف و الہام پر نہیں ہے بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ کسی کا کوئی بھی کشف منقول نہ ہو، کسی کا کوئی بھی کشف ہمیں ظاہر نہ ہو، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، لیکن وہ سب سے بڑا متبع سنت ہو اور پرہیزگار تقوی دار ہو، تو لہٰذا یہ اللہ کا ولی ہے۔ کرامت اولیاء، اولیاء کی کرامت برحق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی مریم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے، اور کوئی سبب بھی نہیں تھا، بغیر ظاہری سبب کے اللہ نے عطا فرمائے۔ تو یہ ولی کی کرامت ہے، اور ان کی کرامت کو دیکھ کر ایک عمل عیسائیوں کا تھا کہ وہ مریم بی بی سے مانگنے لگے، اور ایک عمل نبی کا تھا، نبی اللہ سے مانگنے لگا، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی سے مانگنا عیسائیت ہے،
اور ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا اسلام ہے۔ لہٰذا اولیاء اللہ کی کرامت برحق ہے، اور کرامت چونکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کھا کر اولیاء اللہ کو اختیارات کا عقیدہ رکھنا، یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ کبھی کبھی غیر متقی سے بھی کوئی خرق عادت یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کا صدور ہو جاتا ہے، اسے استدراج کہتے ہیں۔ یہ کرامت نہیں ہوتا، کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور استدراج یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 4 مسائل میں سے نماز جمعہ کے مسائل اور احکام۔ نماز جمعہ کی جہاں شرائط پائی جاتی ہو وہاں جمعہ کے دن ظہر کے وقت نماز ظہر کے بجائے نماز جمعہ ادا کرنا فرض ہے۔ جمعہ کی نماز ایک مستقل نماز ہے جس کی 4 سنتیں، 2 فرض، 4 سنتیں اور پھر 2 نفل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی جمعہ چھوٹ جائے تو اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہونے کی شرائط تقریباً 8 شرائط کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 آزاد ہونا، نمبر 2 مرد ہونا، نمبر 3 صحت مند ہونا، بیمار پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 آنکھوں کا سلامت ہونا، نمبر 5 شہر یا بڑا دیہات ہونا، نمبر 6 آدمی کا خود چل کر مسجد میں پہنچ سکنا، نمبر 7 امن والا ہونا، نمبر 8 جس عذر کی وجہ سے جماعت چھوڑنا جائز ہے اس عذر کا نہ ہونا۔ جمعہ ادا ہونے کی شرائط کیا ہے؟ جمعہ کی نماز فرض ہونے کی شرائط 8 ہے، جمعہ ادا ہونے کی شرائط 5 ہے۔ نمبر 1 شہر یا بڑی بستی کا ہونا، نمبر 2 ظہر کا وقت ہونا، نمبر 3 کم از کم 3 مقتدیوں کا ہونا، نمبر 4 ظہر کے وقت کے اندر خطبہ دینا، نمبر 5 اذن عام ہونا یعنی مسجد میں داخلی کی عام اجازت ہونا۔ تو یہ جمعہ کے ادا ہونے کی 5 شرائط ہو گئی۔ 5ویں بات سفر سے واپسی کی دعا۔ بخاری شریف کتاب الدعوات باب الدعاء اذا اراد سفرا او رجع آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔